عیدین ہو گئی، دونوں عیدین یہ شکرانے کے طور پر منانی چاہیے کہ اللہ پاک نے رمضان عطا فرمایا، رمضان میں عبادات کی توفیق ملی، اس کے شکریہ کی یہ عید ہوتی ہے عید الفطر۔ لیکن ہم اس شکریہ میں تو عبادت ہوتی ہے نا اللہ کی، شکرانے میں گناہ نہیں ہوتے، گناہ کر کے شکریہ ادا نہیں ہوتا، اللہ کی عبادت کر کے شکریہ ادا ہوتا۔ اور جو بقر عید ہے یہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی کامیابی کے شکریہ میں۔ پہلی نماز عید کب ادا ہوئی؟ سن 2 ہجری میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے، اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نماز عید پڑھی، اس کے بعد پھر بقر عید۔ عیدین کی نماز واجب ہے مگر سب پر نہیں، انہیں پر جن پر جمعہ واجب ہے ان پہ عیدین واجب ہے۔ دونوں نمازوں کا وقت سورج کے ایک نیزہ کی مقدار بلند ہونے یعنی طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد سے ضحوہ کبریٰ یعنی نصف النہار شری تک، جب زوال کا ٹائم شروع ہوتا ہے اس سے پہلے اس کا ٹائم ہے۔ مگر عید الفطر میں دیر کرنا اچھا ہے، مستحب ہے، اور عید الاضحیٰ میں جلدی کرنا مستحب ہے، اس لیے ٹائم ہم نے بھی کچھ ایسا رکھا ہے کہ 7:45 تک چلے، باقی جگہوں پہ ہو جائے، جو رہ جائیں وہ ادھر آ جائے۔ نماز عید کی نیت کس طرح کریں گے؟ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر کی 6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ پاک کے پیچھے سے مانگ۔ امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، کانوں تک ہاتھ اٹھائیے، اللہ اکبر کہہ کے حسب معمول ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیجئے، ثنا پڑھیے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ لٹکا دیجئے۔ اصل اس کا تھوڑا پریکٹیکل کر دیں، عمر بھائی کھڑے ہو کے نا عید کی نیت کر لیں، اب ادھر ان کو دیکھتے جائیں، چل ادھر سامنے، ہاں پہلے، ہاں ٹھیک، پہلے عید کی نیت کریں نا کہ 2 رکعت نماز عید الفطر 6 زائد تکبیروں کے، نیت کر کے اللہ اکبر کے 6 زائد تکبیر، عید الفطر 7 زائد 6 تکبیروں کے، یہ واجب بھی کہا جائے گا؟ نہیں، نہ بھی کہیں تو آج نہیں، یہ زبان سے ویسے کہنا افضل ہے، اگر دل میں آپ کی نیت ہے میں نماز پڑھنے آیا ہوں عید کی تو وہ بھی ہو جائے گی، زبان سے کہہ لینا بہتر ہے کہ 6 زائد تکبیروں کے 2 رکعت عید الفطر۔ پیچھے سمام کے منہ میرا کھانا کا بشری اللہ اکبر، پھر ثنا پڑھی جائے گی، اس کے بعد پھر سبحانک اللہ پورا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ٹھیک ہے، پھر ان کو اس سے آگے تکبیرات کہی جائیں گی، اللہ اکبر کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ لٹکا دیں گے، اللہ اکبر، پھر ہاتھ لٹکائیں گے، اللہ اکبر، اب ہاتھ باندھیں گے، تیسری تکبیر پہ ہاتھ باندھیں گے، یعنی ایک تو پہلی پہ ہاتھ باندھے تھے جب نماز شروع کی تھی، اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اب اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اب ہاتھ باندھ دیں گے۔ ایک تو پہلی تکبیر پہ ہاتھ باندھے تھے کیونکہ وہاں کچھ پڑھنا تھا، سبحانک اللہم و بحمدک، ثنا پڑھنی تھی، اس کے بعد کس تکبیر پہ ہاتھ باندھے؟ نہیں چوتھی بنتی ہے، وہ تو پہلے نماز شروع کرنے والی تھی، وہ تو تکبیر تحریمہ تھی، تو ادھر جب اگلی ہے، پہلی بار اللہ اکبر کہا ہاتھ باندھ لیے، دوسری بار کہا نہیں باندھے، تیسری بار کہا نہیں باندھے، چوتھی بار اللہ اکبر کا ہاتھ باندھ لیے، کیونکہ چوتھی کے بعد بھی کچھ پڑھنا ہے، پہلی کے بعد بھی پڑھنا تھا، ثنا پڑھنی تھی، چوتھی کے بعد آگے سورہ فاتحہ پڑھنی، جہاں کچھ پڑھنا ہوتا ہے وہاں ہاتھ باندھنے ہوتے ہیں، جہاں کچھ نہیں پڑھنا وہاں ہاتھ لٹکانے ہوتے ہیں، بس مختصر یہ یاد رکھ۔ اس کے بعد آگے سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، سورت ملائی جائے گی، 1 رکعت مکمل کریں گے معمول کے مطابق، پھر دوسری رکعت شروع ہوئی، اب دوسری شروع کرے الحمدللہ سے پڑھ، دوسری رکعت اب سٹارٹ ہے، دوسری واپس جو ہی کھڑے ہوں گے پھر ہاتھ باندھے ہوئے، الحمدللہ رب العالمین
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ امام صاحب پڑھیں گے. ہاں امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے. باقی انہیں خاموش رہنا ہے. اس کے بعد ساتھ سورت ملائیں گے. اس کے بعد پھر ابھی تکبیرات ہوں گی رکوع میں جانے سے پہلے. ابھی ہم نے مکمل کر لی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ابھی تکبیرات ہوں گی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. چوتھی میں بھی رکوع میں چوتھی میں رکو. چوتھی میں اللہ اکبر رکوع میں. اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جاتے ہیں. رکوع میں جانے سے پہلے 3. اب یوں یاد رکھ لیں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے 3 تکبیریں کہنی ہیں. دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں کہنی ہیں. تو ٹوٹل 6 تکبیریں زائد ہو گئی. پہلی 3 میں دوسری رکعت میں 3 ہو گئی. رکعتاں دو ہی ہیں. رکعتیں 2 ہی. اچھا اس میں وقفے میں کچھ ہے کتنی دیر بعد دوسری کو کم از کم 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ. 2 تکبیروں اللہ اکبر پھر اتنا وقفہ کرنا کہ جتنی دیر میں کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر. یوں سمجھ لیں تقریباً 3 سیکنڈ کا وقفہ دینا ہے 2 تکبیرات میں. یہ بھی ذہن میں رکھیں. کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں. اس میں لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. بعض کا تمہارے وزراء اور وزیر اعظم صاحب بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا. اس طرح کے لوگ بھی نا جو ٹی وی میں جن کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے پی ٹی وی پہ نماز پڑھتے ہو وہ بھول جاتے ہیں. دائیں بائیں دیکھتے ہیں اس نے کیا کیا. پھر وہ غلطی سے دائیں بائیں دیکھ کے کوئی ہاتھ اٹھا رہا ہے کوئی باندھ رہا ہے کوئی پتہ ہی نہیں ہے. سیکھتے نہیں ہیں نا. حالانکہ حکمران کو تو سب سے زیادہ علم اس کو ہونا چاہیے. سب سے بڑا عالم حکمران ہونا چاہیے. عمر بن عبدالعزیز حکمران تھے تو سب سے بڑے عالم وہ تھے. سیدنا فاروق اعظم حکمران تھے تو شریعت کے مسائل بھی سارے وہ جانتے تھے. لیکن آج کل جو نہیں جانتا ہوتا وہ اسمبلیوں میں ہوتا ہے. قل هو اللہ نہیں آتی ہوتی. آخری 10 صورتیں نہیں آتی ہوتی. کیا سیدھا کلمہ بھی سنے تو کسی کو پتہ نہیں آتا. کس کو سب کو نہیں آتا ہوتا. جہاں سے میں نے قرضہ لانا تجربات ہے نا. ہاں بس لے کے کہاں کہاں لگانا ہے بس. اس کی نا یہ عوام صحیح ہوگی نا. فرد سے بنتا ہے معاشرہ. فرد سے معاشرہ بنتا ہے. بندہ کہنا سارے ٹھیک ہو جائیں ہمارا ملک ٹھیک ہو جائے فلاں ٹھیک ہو جائے سارے ٹھیک ہو جائیں. یہ بحث مباحثے تبصرے ہو ہی رہے ہیں. کب سے ہو رہے ہیں. اس سے بات نہیں بنتی. بات بنتی ہے بندہ کہ میں ٹھیک ہو جاؤں. ایک بندہ ایک معاشرہ ہے. فرد سے معاشرہ بنتا ہے. اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں. اپنی اصلاح شروع کر دیں سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. ایک بندے کو نیکی کی دعوت دے کے صحیح کرنا شروع کر دیں معاشرہ سیٹ ہو جائے گا. کیونکہ ہم ایسے لوگ جاتے ہیں نا عہدوں پہ. ہم ایسے ہی جاتے ہیں اسمبلیوں پہ. ہم ایسے ہی ووٹ دینے والے ہوتے ہیں جو ان کو سپورٹ کر کے آگے لے جاتے ہیں. تو ہم ایسوں کو سپورٹ کریں جو عاشقان رسول ہوں جو باقی شریعت کے پابند ہوں. اس طرح کے لوگ آگے ہیں. اچھا اس کے بعد ہے ہاتھ اٹھانے. ایک تو یہ یاد رکھنا ہے ورنہ یہ کنفیوژن کہ پتہ نہیں اٹھانے ہیں نہیں اٹھانے کوئی نہیں اٹھاتا. کئی ایسے ہوں گے نظر آئیں گے مناظر آپ کو نظر آئیں گے. اگر کیمرے میں ریکارڈنگ ہو رہی ہوئی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. کئی اٹھا رہے ہیں کئی نہیں اٹھا رہے. کئی دائیں بائیں تھوڑا دیکھ رہے ہیں یہ کیا کرنا ہے. ادھر والے نے اٹھا دیے ادھر والے نہیں اٹھائے. بیچ والا کنفیوز ہو گیا. اب پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے میں کیا کروں. وہ کبھی اٹھا لیتا ہے کبھی نہیں اٹھاتا کہ چلو چل جائیں گے دونوں سسٹم. پھر بھی بتائیں گے لیکن اس ٹائم بھی لوگ آخر میں آتے ہیں نا. اب جن کو بتانا ہے وہ ہے ہی نہیں. اس نے جلدی جلدی آنا شروع ہونا ہے. اس کی توجہ ادھر نہیں ہے. وہ پہلے ہی بیچارہ گھبرایا ہوا جلدی دوڑا ہوا آیا ہے. پہلے اطمینان سکون سے آئیں توجہ سے سنیں طریقہ سنیں. اور حافظے بھی کمزور ہیں ہاضمے بھی کمزور ہیں. فوری جو طریقہ بتایا جاتا ہے تو اس ٹائم کہاں ان کو سمجھ آنی ہے. وقتی سن لیا جیسے نماز میں گئے پھر بھول جاتے ہیں. ابھی آپ تو توجہ سے سن رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اسی نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں سوال جواب بھی کر سکتے ہیں. لیکن جو آئیں گے عید والے دن جلدی جلدی آئے اور سمجھ بھی کو نہیں آئی اور ساری توجہ کہیں اور ہوئی. سنا بھی تو ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا تو عید کے اندر نماز کے اندر غلطیاں کرتے جاتے ہیں. اگر امام کو رکوع میں پایا لیٹ آئے اور غالب گمانے کی تکبیریں کہہ کر امام کو رکوع میں پا لے گا تو کھڑے کھڑے تکبیریں کہہ لے. اگر غالب گمانے کہ میں شامل ہو جاؤں گا رکوع میں پھر تو کھڑے کھڑے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کہہ لے پھر رکوع میں جائے. ورنہ
رکوع میں جا کے تینوں تکبیریں کہہ لے. اگر اس نے رکوع میں تکبیریں پوری نہ کی تھی کہ امام نے سر اٹھا لیا، اب نہیں کہنی، اب تکبیریں ساقط ہو گئی. اور اگر امام کی رکوع سے اٹھنے کے بعد شامل ہوا تو اب تکبیریں نہ کہے. جب اپنی نماز پڑھے، اپنی رکعت پڑھے اس وقت کہے. اور رکوع میں جہاں تکبیر کہنا بتایا گیا اس میں ہاتھ نہیں اٹھانے، کھڑے کھڑے جو تکبیریں کہنی ہے اس میں ہاتھ اٹھانا ہے، رکوع میں ہاتھ نہیں اٹھانے. پہلی رکعت کی تکبیریں اگر دوسری رکعت میں شامل ہوا ہو تو پہلی رکعت کی تکبیریں اب نہ کہے، بلکہ جب اپنی فوت شدہ پڑھنے کھڑا ہو تو اس وقت کہے. امام صاحب نے 6 تکبیروں سے زیادہ کہیں، بھول جاتے ہیں. بعض کا امام صاحب 6 بھی پوری نہیں، بھول جاتے ہیں. انسان ہے، کسی وجہ سے بھی بندہ بھول جاتا ہے. تو اس ٹائم عوام بعض کا شور مچانے شروع کر دیتی ہے کہ تھوڑی ہو گئی، زیادہ ہو گئی، یہ ہو گیا، نماز ہوئی ہے نہیں ہوئی. کئیوں کو ویسے وہم ہو جاتا ہے کہ میرے خیال میں کم ہوئی ہیں، میرے خیال میں زیادہ ہوئی ہیں. کئی اس بحث بات سے پڑ جاتے ہیں. اور کئی خاص کر بزرگ حضرات جن بیچاروں کو حافظہ کمزور ہے یا وہ کہتے ہیں نہیں میرے خیال میں ایک عد کم ہوئی ہے، وہ 2-4 اور کو بتائے گا جی کم ہوئی ہے نا، تو کہتا پتہ نہیں ہوئی ہے، کم ہوئی. اب 2-4-10 کو نہ بدگمانیوں میں ڈال دیا، غیبتوں میں ڈال دیا، نئے چکروں میں ڈال دیا. امام صاحب کی باہر جا کے غیبتیں کر رہے ہیں، یہ تھوڑی کہی ہے، ایک کم کہی ہے، ایک فالتو کہی ہے، ایک کہی ہے، یوں کر کے. بھائی جو بھی کہیے اس کا شرعی حکم کیا تھا، لیکن آپ تو کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو گئے نا، غیبتیں کر کے، بدگمانیاں کر کے، لوگوں کے دلوں میں بغض و کینہ ڈال کے امام کے خلاف. اب جو ایسی سنے گا جو تھوڑی پڑی ہے، زیادہ پڑی ہے، غلط پڑی ہے، وہ تو کتنے دلوں میں کیا کیا وسوسے آئیں گے. شیطان یہی چاہتا ہے، ویسے ہی آزاد ہو چکا ہوگا عید والے دن، کیا کرے اللہ. اچھا، مقتدی رکوع میں یہ تو ہو گیا. امام صاحب نے زیادہ کہہ دی، 6 تکبیروں سے زیادہ کہہ دی تو مقتدی بھی پیروی کرے. یہ نہ کہے کہ سبحان اللہ بس کرو، بس زیادہ ہو گئی ہے. مطلب ایک میں 3 کہنی ہے نا، پیچھے سے کہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، طرح طرح کی وہ آوازیں آنا شروع ہو جائیں. یا کہیں ایسا بھی نہ کہہ دے جی زیادہ ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے ایسا بھی کوئی پتہ نہیں، پیچھے سے بول دے امام صاحب یہ فالتو ہو گئی، کوئی پتہ نہیں. عوام ہے، عوام کچھ بھی کہہ سکتی ہے. تو اگر زیادہ ہو جائیں کچھ بھی نہ کریں، چپ کر کے پیچھے پڑھتے جائیں، کرتے جائیں، تکبیر کہتے جائیں. 6 سے زائد اگر امام نے کہیں تو مقتدی بھی پیروی کرے، مگر 13 سے زیادہ میں امام کی پیروی نہیں کرے. کہ عیدین میں 13 تک تکبیریں مشروع ہیں. 13 تک کہہ لے تو کوئی مسئلہ نہیں، 13 تک پیروی کریں. ہاں اس سے اوپر کہے تو بے شک پھر پیچھے اللہ اکبر آپ نہ کریں، امام بے شک کرتا رہے. یعنی کہ ایک رکعت میں اگر 6 بھی کہتے ہیں نہیں ٹوٹل میں دو ہی رکعت ہے نا، 6 ٹوٹل 6 ہے نا، 13 سے اوپر نہ کہے دونوں میں. پہلی رکعت میں امام صاحب نے تکبیروں سے پہلے قرات شروع کر دی. بھول جاتے ہیں، عام روٹین میں چونکہ نماز ہوتی ہے اور یہ سال بعد آتی ہے تو یاد نہیں رہتا. سورہ فاتحہ شروع کر دی، تکبیریں نہیں کی. اب بھی شور پیچھے مچنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تکبیریں کہنا بھول گئے جی. پہلی رکعت میں امام تکبیریں بھول گیا، قرات شروع کر دی، قرات کے بعد کہہ لے، یا رکوع میں اور قرات کا اعادہ، قرات کے بعد کہہ لے یا رکوع میں اور قرات کا اعادہ نہ کرے. یعنی دوبارہ قرات تکبیریں کہہ کے پھر وہ دوبارہ نہ شروع کر دے. کیونکہ اماموں کو یہ بیچاروں کو مسئلہ نہیں پتہ ہوتا، یہ والا بھی وہ جب بھول جاتے ہیں تو پھر لوگوں، جب پیچھے سے بہت سارے لوگ شور کرتے ہیں تو وہ پھر پزل ہو جاتے ہیں. وہ پھر دوبارہ تکبیریں کہہ کے یا جہاں تک پڑی ہوتی ہے قرات نا، پیچھے سے اللہ اکبر کی آوازیں زیادہ آتی ہیں تو وہیں رک کے پھر تکبیریں کہتے ہیں، پھر نئے سرے سے قرات شروع کرتے ہیں، مسئلہ پتہ نہ ہونے کی وجہ سے. یہاں بھی ایک بار ایسا ہوا تھا، یاد ہے کسی کو؟ 1-2 سال پہلے میں بھول گیا تھا تکبیریں کہنا.
سورہ فاتحہ سے پہلے میں نے نہیں کہی تھی، بعد میں کہی تھی. تو پھر عوام کئی لوگ آپس میں چمک گوئیاں، کیونکہ مسئلہ نہ پتہ ہونے کی وجہ سے نہ پھر اپنے فتوے شروع کر دیتے ہیں. یہ جی پہلے نہیں کہیں نماز نہیں ہوئی، یہ انہوں نے بعد میں کی، پہلے کہنی چاہیے تھی. ہم نے یہ سنا ہوا ہے، ہم نے یہ سیکھا ہوا ہے، فلاں جگہ سے میں نے یہ کورس کیا ہوا ہے، میں تو اتنا عالم کورس کیا ہوا ہے، میں تو 8 سال درس نظامی پڑھا ہوا ہے. تو یہ مسئلہ یوں ہے، تکبیریں پہلے ہوتی ہیں، سورہ فاتحہ سے پہلے ہوتی ہیں، انہوں نے بعد میں کہیں ہیں، غلط کر دیا، یہ نماز ضائع ہوگی. اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. بھئی آپ نے جو پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے پہلے ہی ہوتی ہیں، لیکن غلطی ہو جائے تو اس کا پھر حل بھی بتایا شریعت نے کہ پھر غلطی ہو جائے بھول جائیں تو اس کا حل یہ ہے. تو اس کا حل ہو گیا کہ بعد میں کہہ لی، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد، سورت پڑھنے کے بعد کہہ لی، یا رکوع میں بھی جا کے یاد آیا تو بھی کہہ لی، تو چپ کر کے پیچھے نماز پڑھتے رہے خاموشی سے. وہ کون سی نماز ہے جس میں رکوع کی تکبیر کہنا واجب ہے؟ عیدین، دوسری رکعت کے رکوع کی تکبیر کہنا واجب. امام کا خطبہ عید سے پہلے اور بعد میں تکبیر کہنے کا حکم کیا ہے؟ نماز عید میں پہلے خطبے سے قبل 9 بار، دوسرے سے پہلے 7 بار، ممبر سے اترنے سے پہلے 14 بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے. اس کو پھر سن لیں. نماز عید میں پہلے خطبے سے قبل 9 بار، دوسرے خطبے سے پہلے 7 بار، ممبر سے اترنے سے پہلے 14 بار اللہ اکبر کہنا سنت. یہ اس میں ٹوٹل ہوگا یا الگ سے 14 مار جو آخری ہے؟ الگ. جس شخص کی نماز عید کی جماعت نکل جائے وہ کیا کرے؟ امام نے نماز پڑھ لی، کوئی شخص باقی رہ گیا، خواہ وہ شامل ہی نہ ہوا تھا یا شامل تو ہوا مگر اس کی نماز فاسد ہوگی، کسی وجہ سے نماز ٹوٹ گئی، وضو ٹوٹ گیا، یا اگر دوسری جگہ مل جائے تو پڑھ لے ورنہ نہیں پڑھ سکتا، عید قضا نہیں کر سکتا. ہاں اس رات پڑھ لے، چاشت پڑھ لے، 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لے. پہلے دن عید کی نماز کسی وجہ سے نہیں پڑھی، کیا دوسرے دن پڑھ سکتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ دوسرے دن پڑھ لیں، عید تو 3 دن ہو. کسی عذر کے سبب عید کے دن اگر نماز نہ ہو سکی، سخت بارش تھی یا ابر کے سبب چاند نہیں دیکھا گیا اور گواہی ایسے وقت گزری کہ نماز نہ ہو سکی، یا ابر تھا اور نماز ایسے وقت ختم ہوئی کہ زوال ہو چکا تھا، تو دوسرے دن پڑھی جائے. اور دوسرے دن بھی نہ ہوئی تو عید الفطر کی نماز تیسرے دن نہیں ہو سکتی، اور دوسرے دن بھی نماز کا وہی وقت ہے جو پہلے دن تھا. عید الفطر کی نماز پہلے دن نہ پڑھی، بلا عذر نہ پڑھی، یہ تو عذر تھا نا جتنے عذر بیان کیے، بلا عذر نہیں پڑھی کہ چلو آج نہیں پڑھتے عید کل پڑھ لیں گے، اس کی اجازت نہیں، یوں نہیں پڑھ سکتے. اس پر عید الاضحیٰ کے مسائل ہیں لیکن وہ ابھی سننے کا فائدہ نہیں ہے، اگلی عید تک ویسے ہی بھول جائیں گے. بس یہی یاد رہ جائے تو. ایسا یہ جو پہلے دن والا جو ہے اس کے اندر نماز کا جو ٹائم ہے جس وقت دیا ہوا تھا کوئی گزر ہو گیا نہیں کر سکے تو اسی دن پہ مطلب اسی دن کسی اور وقت ٹائم بھی اس کا کیا جا سکتا ہے، جیسے بارش یا کوئی طوفان تھا کوئی وجہ تھی ظہر سے پہلے اس کو ادا کیا جا سکتا ہے جماعت کا حکم نصف النہار سے پہلے، نصف النہار سے پہلے، زوال سے پہلے 10 بجے 11 بجے آپ ٹائم چینج کر سکتے ہیں. جو بھی زوال کا ٹائم ہے اس دن کا، روز الگ ٹائم ہوتا ہے، زوال کا ٹائم روز الگ ہوتا ہے، اس سے پہلے پہلے پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ جماعت کا حکم ہے، ویسے سنگل تو اکیلے عید نہیں پڑھ سکتے، اکیلے بھی نہیں پڑھ سکتے، قضا بھی نہیں کر سکتے. اور یہ اس کا حکم بھی مسجد کے ساتھ ہی مشروط ہے یا کسی جگہ پر آؤٹ سائڈ میں علاقے میں میدان میں، گراؤنڈ میں، اسٹیڈیم میں پڑھ سکتے ہیں. نہیں کوئی گروپ ہم ایسے کوئی بندہ ایسی جگہ پر ہو جہاں پر نہ وہ مسجد کی طرف جا سکتا ہے یا کوئی ایسے جیسے لوگ ہوتے ہیں کہیں پر بات کرنے ایسی جگہ پر تو وہ اس موقع پہ وہ اپنی جماعت کرا سکتے ہیں. کوئی بتا نا کسی ایک جگہ گراؤنڈ ہو، اسٹیڈیم ہو، کھلی جگہ ہو، عیدگاہ ہو، کھلی جگہ نہیں، جامع مسجد صاحب
کہیں بھی ہوتی ہے. ہو سکتا عام مسجدوں میں بھی ہوتی ہے، جو جامع نہیں ہوتی وہاں بھی لوگ عید پڑھا ہی رہتے ہیں. اگر 20 بندے رہ گئے تو ان میں سے ایک پڑھا سکتا ہے نماز. خطبے کا اس میں ہوگا، خطبے کی باقی شرائط اور واقع پورے نہیں ہوگی. اس طرح یہ فرما رہے ہیں الگ جماعت. اور وہ ایک جگہ پہ جہاں پہ نہیں بالفرض ان کا سوال ویلڈ ہے نا کہ اگر بالفرض خطبے والا بھی صحیح ہے، خطبہ صحیح پڑھتا ہے، سارا کچھ صحیح کرتا ہے، اصول یہ سوال انشاءاللہ یہ بعد میں بتایا جائے گا. ٹرین کا عموماً کیونکہ مطلب 2-3 بندے جو رہ گئے 2-4 جماعت کرا لیں، 2-4 جماعت سمجھ میں آ تو نہیں رہا لیکن پھر بھی کنفرم کر لیں، ورنہ اس طرح تو ہر بندے نے شروع کر دیں. 10-20 رہ گئے ہو جی اکٹھے ہم ادھر باری کرا لیتے ہیں، ادھر کرا لیتے ہیں، ادھر جگہ جگہ شروع ہو جائیں گی. اس طرح شاید اجازت نہیں ہوگی لیکن پھر بھی کنفرم کر لیں گے. بعد لازمی ہاں پھر تو عید جگہ جگہ عید شروع ہو جائیں گی. بعد آدمی پڑھ سکتا. ہاں تو پھر بھی یہ جتنے بھی بندے ان سے ایک بندہ پڑھے اسے نماز پہ پڑھا. ذہن میں رکھیے گا نا، پھر بعد میں اس کو کنفرم کرنا. اللہ اکبر. اچھا نفلی روزوں کا بیان. نفلی روزے رکھنے کا ایک تو ابھی رمضان کی وجہ سے عادت بنی ہوئی سب کی، اس سے فائدہ اٹھا لیں، صبح سے شام تک بھوکا پیاسا آپ رہ سکتے ہیں، پریکٹس ہو چکی ہے، اب اسی کو آگے جاری رکھ سکتے ہیں. ورنہ ابھی سے کھانا پینا شروع کر دیا نا عید کے بعد تو پھر وہی رمضان کی پہلی بار روٹین بن جائے گی، پھر ایک روزہ بھی رکھنا مشکل ہو جائے گا، پہاڑ نظر آئے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا، ایک روزہ کیسے رکھوں. 6 جو رکھنے ہوتے ہیں شش عید کے روزے بندہ وہ بھی نہیں رکھ سکتا، اتنا وہ ڈر خوف آ جاتا ہے، بڑا مشکل ہو. روزہ گرمی بھی ہے، پیاس بھی لگتی ہے. ہاں لیکن اگر عید کے فوراً بعد یہی روٹین رکھیں گے، یعنی 3 ٹائم نہیں کھائیں گے اور پانی بھی مناسب مقدار میں چلیں کر لیں تو عادت 6 روزے بھی رکھ لیں گے شش عید والے، اور انشاءاللہ باقی بھی ہو سکتا ہے پورا سال ہی اب روزہ دار ہو جائیں. فرض روزوں کے علاوہ نفل روزوں کی بھی عادت بنانی چاہیے. دینی فائدے بھی ہیں، دنیاوی فائدے بھی ہیں، اور ثواب تو اتنا زیادہ ہے. دینی فوائد میں ایمان کی حفاظت ہے، جہنم سے نجات ہے، جنت کا حصول ہے. اور دنیاوی فوائد دن کے اندر جو کھانے پینے ٹائم ضائع ہوتا ہے، اب حساب لگائیں نا، کھانے پینے میں اگر خود پکائیں تو پھر وہ الگ سے ٹائم جو ضائع ہوتا ہے، کھانا تیار کرنے میں، آٹا گوندنے میں، سالن بنانے میں، ہر چیز کاٹنے میں اگر خود کر رہے ہیں تو، اور اگر کوئی اور بھی کر رہا ہے یا کر رہی ہے تو اس کا بھی تو ٹائم لگ رہا ہے، اس کا بھی ٹائم بچائیں، اپنا بھی ٹائم بچائیں. وقت بچتا ہے دن کو اگر روزہ نہیں ہے تو. پھر جو خرچہ ہوتا ہے کھانے پینے پہ اس کی بچت ہوتی ہے. اگر بالفرض کوئی ہوٹل سے کھاتا ہے، کئی لوگ یہاں ہیں جو ہوٹل سے ہی کھاتے ہیں، اب ایک ٹائم بھی کھانا کھائیں، ایک ماڑی سی دال کی پلیٹ کھائیں تو 120 یا 150 روپے تقریباً 25 روپے کی روٹی، چائے کا کپ 50-60 روپے کا ہے، ایک انڈا کھائیں تو شاید پتہ نہیں 40-50 روپے کا ہوٹل سے. اب ایسے لوگوں کی وہ بچت جو یہاں محنت مزدوری کرتے ہیں اور ادھر سے پیسہ ہوٹل میں اتنا اچھا خاصا خرچہ کر دیتے ہیں، وہ اپنی یوں بچت کر سکتے ہیں. اور ویسے بھی عام بندہ بھی جو گھر میں پکاتا ہے اس کا بھی خرچہ تو ہوتا ہی ہے، تو خرچے کی بچت، وقت کی بچت، بیماریوں سے بچت، پیٹ کی اصلاح، امراض سے حفاظت، اور تمام فوائد کی اصل یہ ہے اللہ راضی ہوتا ہے. بس مین جو فائدہ ہے اللہ راضی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما. اور روزے والے، روزے والیاں، پرسائی نگاہ رکھنے والے، نگاہ رکھنے والیاں، اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے. والصائمین والصائمات، اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ فرض اور نفل دونوں اس قسم کے روزے اس میں شامل ہیں. جس نے ہر مہینے ایام بیض یعنی 13، 14، 15 چاند کی تاریخ کے روزے رکھے، وہ روزے رکھنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے. 13، 14، 15 چاند کی، ہاں جو بھی ہر مہینے چاند کی 13، 14، 15 یہ تو اپنی روٹین میں شامل کر لیں. ہر پیر کا روزہ حضور رکھتے تھے اپنی ولادت کی خوشی میں، تو اس نیت سے وہ بھی رکھ لینا چاہیے. پیر والے دن روزہ سنت ہے. مدینہ شریف میں اب بھی پیر والے دن دسترخوان لگے ہوتے ہیں اور
تو وہی روٹین چل رہی ہے، افطاریاں کرائی جاتی ہیں ہر پیر کو۔ جس نے ایک نفل روزہ رکھا اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جس کا پھل انار سے چھوٹا، سیب سے بڑا ہوگا، شہد جیسا میٹھا ہوگا، خوش ذائقہ ہوگا، اور اللہ بروز قیامت روزہ دار کو اس درخت کا پھل کھلائے۔ جس نے ایک نفل روزہ رکھا ثواب کے لیے، کئی لوگ شاید اس لیے بھی رکھتے ہوں گے میری صحت ٹھیک ہو جائے، میں صحت مند ہو جاؤں، ڈائٹنگ ہو جائے، وزن کم ہو جائے، اسمارٹ ہو جاؤں، شاید یہ بھی نیتیں ہوتی ہوں گی، تو ساتھ چلو ضمناً ثواب بھی مل ہی جائے گا۔ اصل نیت ثواب کی ہونی چاہیے، باقی فائدے وہ ہو ہی جائیں گے، لیکن بعض لوگ باقی فائدوں کی وجہ سے روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا تھا روزے رکھو سیٹ ہو جاؤ گے، یا ڈاکٹر نے کہا تھا کہ 14 گھنٹے بعد ٹیسٹ ہونا ہے تو 16 گھنٹے بعد بھوکا رہنا ہے، چلو روزہ ہی رکھ لیتے ہیں، ٹیسٹ ہی کرانا ہے۔ اب وہ تو ٹیسٹ کی نیت سے روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو اصل نیت ہونی چاہیے اللہ کی رضا، ثواب آخرت کی نیت ہونی چاہیے روزے کی، باقی فائدے ویسے ہی ہو جانے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے جو ایک نفل روزہ رکھے، اللہ پاک اسے دوزخ سے 40 سال دور فرما دے گا، 40 سال کا سفر دور ہو جائے گا دوزخ سے۔ تو جتنے روزے بڑھاتے جائیں گے پھر 40 سال دور ہوتے جائیں، ملٹیپلائی کرتے جائیں اس کو۔ جس نے رضا الہی کے لیے ایک دن کا نفل روزہ رکھا، اللہ عز و جل اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک تیز رفتار سوار کی 50 سالہ مسافت تک اسے دور فرما دے گا۔ ایک دن کا نفل روزہ کسی نے رکھا، زمین بھر سونا اسے دیا جائے جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا، اس کا ثواب تو قیامت کے دن ہی ملے گا۔ جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا 7 زمینوں اور آسمانوں کے درمیان فاصلہ ہے۔ جس نے ایک دن کا روزہ رکھا، نفلی روزہ، اللہ اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا زمین و آسمان کا درمیانی فاصلہ ہے۔ جس نے ایک دن کا روزہ رکھا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا ایک کوا جو بچپن سے اڑنا شروع کرے اور ساری زندگی اڑتا رہے بوڑھا ہو کے مر جائے، اتنا دور ہو جائے گا دوزخ سے۔ سیدنا ابو امامہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے سبب جنت میں داخل ہو جاؤں۔ فرمایا روزے کو اپنے اوپر لازم کر، اس کی مثل کوئی عمل نہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ سیدنا ابو امامہ کے گھر دن کے وقت مہمان کی آمد کے علاوہ کبھی ہم نے دھواں نہیں دیکھا، ان کے گھر کھانا پکتا ہی نہیں تھا، ہمیشہ ہی روزہ رکھتے۔ حدیث پاک ہے سومو تصحو، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ۔ اور محشر والے دن جو گھبراہٹ کا دن ہوگا، سارے لوگ پریشان ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، روزے دار مزے میں ہوں گے۔ قبروں سے جب نکلیں گے روزے کی بو سے پہچانے جائیں گے کہ ہاں یہ روزہ دار ہے، بھائی سائڈ پہ ہو جاؤ، سارے یہ ادھر دسترخوان پہ آ جاؤ، دسترخوان لگے جیسے یہاں لگاتے ہیں دسترخوان، سارے آ جاؤ دسترخوان پہ ایک سائڈ پہ۔ قیامت والے دن لوگ گھبراہٹ میں ہوں گے، ننگے بدن، ننگے پاؤں، تانبے کی زمین، سورج 1.25 میل پر، پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں، ٹینشن بنی ہوئی ہے، نفسا نفسی ہے۔ روزے دار ان کو کہا جائے گا آپ سائڈ پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں، میزبانی اللہ کی طرف سے ہوگی۔ جب اللہ پاک کھانے کھلائے گا تو کیسے کیسے کھانے، اور ایک طرف ٹینشن ہو ایک طرف مزے ہوں، کتنی عجیب بات ہے۔ بھاری اس ٹینشن سے نجات مل جائے تو وہی بڑی بات ہے۔ یہاں تو نجات کیا، یہاں تو مہمانی ہو رہی ہے رب کی طرف سے۔ کہا جائے گا کہ کھاؤ، دسترخوان لگایا جائے گا، انہیں کہا جائے گا کہ کھاؤ کل تم بھوکے تھے، پیو کل تم پیاسے تھے، آرام کرو تم تھکے ہوئے تھے۔ باقی لوگ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہیں، گرمی میں زبانیں باہر لٹک رہی ہیں پیاس کی وجہ سے، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ننگے ہیں، گرمی میں ہیں، پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہیں، اور نہ جانے پتہ نہیں کیا کیا ٹینشنیں اس دن ہوں گی۔ بڑا ہولناک دن ہوگا، لیکن اس ٹائم روزے داروں سے کہا جائے گا آرام کرو، کھاؤ پیو، کھا پی کے آرام کرو۔ کتنا مزہ ہوگا، بس وہ کھائیں گے پئیں گے آرام کریں گے، حالانکہ لوگ حساب کتاب کی ٹینشن میں ہوں گے، حساب کتاب کی مشقت میں ہوں گے۔ جو لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے انتقال کر گیا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے کسی دن اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوا، یعنی روزے کی حالت میں مر گیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جس نے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کیا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوا تو وہ بھی داخل جنت ہوگا۔
اور جب تک روزہ دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے، عام دنوں میں عام زیادہ لوگ نہیں رکھتے روزانہ، تو روزہ دار کے سامنے کھانا کھاتے ہیں۔ حدیث پاک میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے، میں نے کھانا پیش کیا تو ارشاد فرمایا تم بھی کھاؤ۔ میں نے عرض کی میں روزے سے ہوں، تو فرمایا جب تک روزہ دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے فرشتے اس روزہ دار کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ حضرت بلال سے حضور نے فرمایا بلال او ناشتہ کرو۔ حضرت بلال نے عرض کی میں روزے سے ہوں۔ حضور نے فرمایا ہم اپنا رزق کھا رہے ہیں، بلال کا رزق جنت میں بڑھ رہا ہے۔ پھر فرمایا بلال کیا تمہیں معلوم ہے جتنی دیر تک روزہ دار کے سامنے کھانا کھایا یا کچھ کھایا جاتا ہے تب تک اس کی ہڈیاں تسبیح کرتی ہیں، اس سے فرشتے دعائیں دیتے ہیں۔ جو روزے کی حالت میں مرا اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس کے ذمہ روزے لکھ دیتا ہے۔ کتنا فائدہ ہے کہ روزے کی حالت میں موت آ جائے، قیامت تک کا پتہ نہیں کتنے دن، ابھی کب قیامت آئے گی، سینکڑوں سال ہیں، ہزاروں سال ہیں، تو تب تک سارے نامہ اعمال میں روزے لکھ دیے جائیں گے۔ کتنا ثواب روزے کا، کیونکہ نیک کام کے دوران مرنے کی نا بڑی سعادت ہے۔ نماز کے دوران مر جائیں، مسجد میں مر جائیں، نفل پڑھتے ہوئے مر جائیں، تلاوت کرتے ہوئے مر جائیں، روزے کی حالت میں مر جائیں، باوضو سوئیں اور باوضو حالت میں ہی مر جائیں، تو رات باوضو سونے کا یہ فائدہ ہے۔ کوشش کریں یہ بھی یہاں سے ایک تحفہ لے کے جائیں یا نیت کر کے جائیں کہ جب بھی سوئیں گے باوضو سوئیں گے، جب وضو ٹوٹے گا وضو کر لیں گے، یعنی بے وضو نہ رہیں کبھی بھی، وضو ٹوٹ جائے وضو کر لیں۔ سستی ہوتی ہے خاص کر سردیوں میں، گرمیوں میں تو کوئی ریزن بھی نہیں ہے نا، بلا وجہ ہی سستی ہوتی ہے نفس و شیطان کی۔ سردیوں میں یہ ہوتی ہے کہ سردی ٹھنڈ لگ جائے گی، سردی لگ جائے گی، تو جو جتنا مشکل سے وضو کرتا ہے اسے ثواب اتنا زیادہ ملتا ہے، ڈبل ثواب ملتا ہے۔ تو سردیاں ہوں گرمیاں ہوں، اللہ کی رضا کے لیے یہ سوچتے ہوئے کہ میرے 2-4 منٹ لگنے ہیں، اور فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک میں سویا رہوں گا نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی، کیونکہ باوضو سونے والا ایک روایت کا مفہوم ہے کہ باوضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح سو رہے ہیں، ثواب مل رہا ہے روزے دار کی عبادت والا۔ اس لیے نیت آج سے کر لیں، ہمیشہ باوضو سوئیں گے، سستی ہوگی لیکن کوشش کر کر کے عادت بن جائے گی انشاءاللہ۔ شش عید کے روزے، اس کا بھی سن لیں توجہ سے اب، کہ کم از کم یہ 6 روزے تو لازمی رکھیں۔ رمضان کے فوراً بعد شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اور شوال کے بالخصوص 6 روزے، ویسے تو جتنا زیادہ رکھیں جتنا شہد ڈالیں میٹھا ہوگا، ان کو کہتے ہیں شش عید کے روزے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر 6 دن شوال میں روزے رکھے تو گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر ان کے بعد 6 شوال کے روزے رکھے تو ایسا ہے جیسے ساری عمر روزہ رکھے۔ جس نے عید الفطر کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ جو ایک نیکی لائے گا اسے 10 ملیں گی، تو ماہ رمضان کا روزہ 10 مہینے کے برابر، اور 6 دن کے بدلے میں 2 مہینے، تو پورے سال کے روزے ہو۔ یہ 6 روزے جا سب پورے مہینے سے رکھتے ہیں، پورے مہینے سے پورا پورا مہینہ ہے نا، یہ تو پورے مہینے لگاتار رکھنا چاہیں، بیچ میں چھوڑ چھوڑ کے رکھنا چاہیں، جیسے چاہیں، جس طرح سے بس رکھنے ہیں رکھ لیں، یہ ثواب ملے گا جو ہم نے ان حدیثوں میں سنا۔ اور کوئی عید کے بارے میں، کوئی روزے کے بارے میں پوچھنا ہے؟ نفل روزے کی نیت جو ہے وہ رات کو سونے سے کرنی چاہیے۔ وہ اس صورت میں کہ جب خطرہ ہو کہ پتہ نہیں صبح اٹھوں گا یا نہیں، تو رات کو نیت کر لیں میں کل روزہ رکھوں گا۔ خطرہ ہے کہ پتہ نہیں آنکھ کھولے نہ کھولے، بہتر ہے رات کو نیت کر لوں۔ روزہ ہو جاتے ہیں کھانا ضروری نہیں ہے روزے کے لیے، ہاں سنت ہے سحری کرنا، پھر کھجور سے سحری کرنا سنت ہے۔ نماز کا عمل کی نماز کا سن لیتے ہیں، پریکٹیکل کر لیتے ہیں، اس میں بھی جو غلطیاں سامنے آ جائیں گی، رکوع میں، سجدے میں، اتحیات میں، صف بنا لیں۔